درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ نحل آیت نمبر اس کی 50 مکمل ہو گئی تھی، اور یہ جو 14واں سپارہ ہے وہ آدھا ہوا تھا پچھلے اتوار کو، اور آخری آیت سجدہ تھی، تو الحمدللہ سارے سامعین نے سجدہ بھی ادا کیا۔ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرا نصف یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین، دو عبادت کے مستحق نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد، عبادت کا مستحق تو صرف ایک ہی ہے، یعنی اللہ ہے۔ سورت جو ہے مکہ مکرمہ میں اتری، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان سب کی عبادت کرتے تھے۔ کسی کو مستقل مانتے تھے اور کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عبادت کا مستحق دو کو مت بناؤ، عبادت کا حقدار تو صرف ایک ہی ہے۔ جب دو کو مت بناؤ تو اس سے مراد ہے جب دوسرا بھی جائز نہیں تو پھر سینکڑوں بھی جائز نہیں، اور فرمایا مجھ ہی سے ڈرو۔ اچھا، اب یہاں پہ دو عبادت کے حقدار کیوں نہیں ہو سکتے، یہ ایک سوال ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ اللہ کا فرمان پہلی دلیل ہے کہ تمہارا معبود یا عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، یہ پہلی دلیل۔ اللہ کا خود فرمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص یوں کہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اللہ کے سوا کسی کا عبادت کا حقدار نہ مانتا ہو، کسی کو، اور کسی کو یہ حق نہ دیتا ہو، اللہ کی توحید کا قائل ہو، یعنی کلمہ شریف کا قائل ہو، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو قرآن و سنت سے یہ بات ہے۔ اب لیکن اگر کوئی قرآن و سنت کو ماننے والا ہی نہ ہو تو وہ تو ہماری دلیل یا ریفرنس کو مانتا نہیں، تو اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ تو پھر اس کے لیے قرآن پاک نے بہت ساری دلیلیں دیں، عقل کے ذریعے دی، مظاہر قدرت کو پیش کر کے دی۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ ایک اور خدا ہوتا تو یہ زمین کب کی فاسد اور تباہ ہو چکی ہوتی۔ مثال کے طور پہ اس کی کئی وجوہات بن سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ مشرق سے سورج نکلے گا، مغرب میں غروب ہوگا۔ اگر دوسرا ہوتا تو وہ کہتا میں مغرب سے نکالوں گا، میں شمال سے نکالوں گا، میں جنوب سے نکالوں۔ اگر دو ہوتے تو یہ کائنات جو تسلسل سے چلی جا رہی ہے یہ تو کب کی فنا ہو چکی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بھی کائنات ہے اس پہ ہماری ہی سلطنت ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کائنات پہ کسی اور کی سلطنت اور بادشاہت ہے
تو سورہ رحمان میں فرمایا ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ زمین و آسمان کی حدوں اور سروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، لیکن تم جہاں بھی نکلو گے وہاں ہماری ہی بادشاہت ملے گی. تو پوری کائنات، پوری دنیا سے ماورا باہر نکل جائیں وہاں بھی اللہ کا حکم ہی جاری ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پرانے لوگ تھے، سادہ تھے، انہیں اتنے دلائل عقلی نہیں معلوم تھے. ایک خاتون جو ہے وہ مسلمان، سیدھی سادی سی پرانے زمانے میں روئی نکالی اور خود ہی اس سے دھاگا بنا رہی ہے، بعد میں اون اور کپڑے ترپائی ہوں گے یا سویٹر بنائیں گے. تو سوت کاٹ رہی ہے، سوت بنا رہی ہے اور ایک چرخہ ہے اس کے پاس. تو ایک غیر مسلم اس سے کہتا ہے کہ تم خدا کو مانتی ہو؟ ہاں. تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا یہ چرخہ میری دلیل ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ چرخہ بغیر میرے چلانے کے نہیں چلتا. جب میں اسے گھماتی ہوں تو یہ گھومتا ہے اور دھاگا بنتا ہے، اور میں چھوڑ دوں تو یہ نہیں چلتا. تو جب یہ چھوٹی سی چیز بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہ میری دلیل ہے، میں تو اس کو دیکھ کر مانتی ہوں. تو کہنے لگا تو ہو سکتا ہے چلانے والے زیادہ ہوں، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ بارش نازل کروائے گا، یہ بچے دلوائے گا، یہ فلاں. کعبہ کعبہ میں جو بت تھے ان کی وجوہات کچھ یہ بھی تھیں. تو کہنے لگی نہیں میری یہ دلیل بھی نہیں ہے، میں یہ نہیں مانتی. میری دلیل کہ اللہ ایک ہی ہے اور اس کی دلیل بھی یہی ہے. وہ کیسے؟ وہ کہتی ہے دیکھو میں چرخہ اگر چلاتی ہوں تو دھاگا بنتا ہے ایک طرف چلانے سے. اگر دو چلانے والے ہوتے تو وہ الٹی طرف چلاتا، میں سیدھی طرف چلاتی تو نہ دھاگا بنتا نہ چرخہ بچتا، یہ تو کب کا ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو چکا ہوتا. تو جب یہ بغیر ایک کے سالم نہیں رہ سکتا تو یہ اتنی بڑی کائنات ایک کے بغیر کیسے سالم رہ سکتی ہے؟ ہر ایک اپنے انتظام چلاتا. لہذا یہ میری دلیل ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اور موجود ہے. آپ دیکھیں کہ اس نے کتنے سادہ لفظوں کے اندر کتنی بڑی بات اور ایک فلسفہ اور نظریہ اس کے سامنے پیش کر دیا. بڑے بڑے فلسفی گزرے جو یہ نظریہ پیش کر کے گئے کہ یہ کائنات میں ایک بم بلاسٹ ہوا، لوگ خود بخود بنے، پھر پہلے بندر بنے، اس کے بعد یوں ہوا پھر یوں ہوا. یہ سب فرضیات اور کہانیاں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. حقیقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بیان فرمایا، وہ ہے حقیقت. اور اس حقیقت سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا. ارشاد فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی عبادت لازم ہے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا لازم ہے. فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے. اور پیچھے جو پچھلے ہفتے آخری آیت آئی تھی اس کے اندر یہ بات تھی کہ ہر شے اللہ کو سجدہ کرتی ہے. تم بھی کرو، فرشتے بھی کرتے.
تو وہ جو اس سجدے اور تسبیح اور تعریف سے فرار اختیار کرتے ہیں وہ صرف دو ہی مخلوق ہیں، وہ ایک انسان ہے اور ایک جن ہے بس۔ باقی کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اچھا، اب ایک انسان ہے جسے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا، ایک اور عالم، عالم آخرت اور ایک دائمی نعمت سے نوازا جائے گا۔ باقی جتنی اشیاء ہیں یہیں موجود ہیں، جب تک موجود ہیں تسبیح، ذکر و اذکار کر رہی ہیں، اور اس کے بعد وہ فنا ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ وہ فرشتے جو کہ یہاں موجود ہیں وہ بھی ساری چیزیں یک لخت اللہ کے حکم پر تمام ہو جائیں گے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ جب یہ حقائق ہیں تو پھر مسلمان اللہ کی بارگاہ میں تو سجدہ کرتا ہے لیکن تسلسل نہیں کرتا، اسے کرنا چاہیے۔ اور جو غیر مسلم ہے اسے یہ دعوت ہے اور فکر کی ایک بات انہیں پیش کی گئی ہے، دعوت فکر ہے کہ سوچو۔ اب اللہ تعالیٰ نے مزید فکر کی دعوت دی، فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تمہیں نعمت میسر ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور یہ حقیقت ہے۔ کسی کو مال ملا، کسی کو صحت ملی، کسی کو جان ملی، کسی کو جسم کی توانائی ملی، طاقت، کسی کو قوت، منصب، عہدہ، یہ من جانب اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو؟ جب سب کچھ اس کا ہے تو اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اور جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ پھر فرمایا ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، جب تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو تم اس کی طرف بڑی عاجزی کے ساتھ فریاد کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، اور پھر جب اللہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو پھر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو پھر رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیتا۔ قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر آتا ہے کہ جب مکے کے لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے اور کہیں بھنور میں پھنس جاتے، اور اسی طرح وہ مثال ساری مصائب اور مشکلات کی ہے کہ جب بھی بندہ پھنستا ہے تو پھر یہ بت، یہ وہ سب چھٹ جاتے ہیں، پھر بھگوان یعنی اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ ان سے وہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق ہے جو رب کے ساتھ دوسروں کو جوڑنا اور شریک کرنا شروع کر دیتا۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ انکار کرے جو ہم نے انہیں عطا کیا، ان نعمتوں کا، اس صحت کا، اس تکلیف کے دور ہونے کا۔ فَتَمَتَّعُوا، برت لو یہ دنیا تھوڑے وقت کی ہے، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا حقیقت نہیں ہے۔ اس میں ہم یہ آیتیں سننے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے اس گمراہی سے بچا لیا، اللہ نے ہمیں خاندان در خاندان یہ نعمتیں عطا کر دی جس میں ہماری کوئی مشقت نہیں لگی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ نعوذ باللہ جس گھرانوں کے اندر کفر ہے وہاں ہدایت لے کر باہر نکلنا بھی ایک آزمائش ہے، وہاں بندے کا باہر نکلنا بھی ایک آزمائش ہے، معاشرے سے، خاندان سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز و قریب سے منہ موڑنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں معاشرہ بھی اسلامی دیا، خاندان بھی اسلامی دیا، گھرانہ بھی اسلامی دیا، آل اولاد بھی اسلامی دے دی، اور گھر بیٹھے بیٹھے اڑوس پڑوس میں ہمارے کانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذانیں آ رہی ہیں، ہمیں ماحول سازگار ملا ہوا ہے۔
یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پہ لاکھوں بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا برت لو، تھوڑا وقت ہے، ان قریب تم جان لو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ معبود برحق ہے اس کو چھوڑ کر باطل معبودوں کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، آپ دیکھیے نا، کیونکہ ہم ہندوستان کے قریب رہتے ہیں، یہ ہمیں ایک سامنے صورت نظر آتی ہے جو واقعتاً بتوں کی صورتحال ہے جو کہ مکے میں اس زمانے میں ہوتی تھی۔ اس وقت سری لنکا میں، چائنا میں اور نہ جانے کتنے ہی ممالک ہیں جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے۔ فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے کچھ حصہ اٹھا کر ان معبود باطل کے سامنے رکھ دیتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، لما لا يعلمون، اور کچھ ان کے لیے بھی مقرر کرتے جن کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس کی مثال بتاؤں، بہت سارے ہندو یا غیر مسلم یہ کرتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کر کے پہاڑوں پر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اناج جو شمشاد گھاٹ ہے ان کے یعنی قبرستان ہے وہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہماری دیو ماتا ہے نا، وہ وہاں سے لے کے جائے گی۔ وہ ہے بھی یہ نہیں، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہے یا نہیں، کوئی ایسی دیو دیوتا کائنات میں موجود ہے یا نہیں، ان کو یقینی طور پہ تو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو ہم نے دیا، اناج ہم نے اگایا، یہ نعمتیں ہماری ہیں، جانور ہم نے پیدا کیے، حیات اس میں ہم نے پیدا کی، اٹھا کر ان کے لیے رکھ دیتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی باریک بات ارشاد فرمائی۔ یہی صورتحال اس زمانے کے اندر خانہ کعبہ کے جو بت ہوا کرتے تھے اس کے سامنے رکھ کر ذبح کرتے تھے، کہتے تھے یہ اس کا۔ پھر کچھ جانور ایسے ہوتے تھے جو عمر دراز ہو جاتے تھے تو کہتے تھے کہ اب یہ تو جو ہے ان بتوں کے نام پر ہے اور ہم اس میں سے اب اس کو ذبح کر کے کھا نہیں سکتے، تو اسے کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ اور کچھ ایسی صورت تھی کہ جو پہلا نر یا پہلی مادہ پیدا ہوتی تھی ان کے گھروں میں جانوروں کی، اسے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ آج بھی ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے۔ ایک دو میں نے سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو سامنے آئی، دیکھی کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں جی؟ وہ فلاں گاؤں کے لوگوں نے اپنی بھینسیں چھوڑ دیں یا گائے چھوڑ دی، کیونکہ وہ گاؤں ماتا ہے، اس نے دوسرے گاؤں کے باغات میں گھس کر سارا کھیت ان کا چر کے ادھر ادھر سب ضائع کر دیا۔ اب لڑائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس گائے کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ تو گائے ماتا ہے، جانور ہے وہ۔ اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ۔ اور اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ بہت زیادہ ہندو مذہب کے قریب ہے، اسٹریم لیول کی انتہا پسند مودی کی، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اور زیادہ متاثر کر رہے ہیں اپنے علاقے کو، اور لوگ بعض اوقات متنفر بھی ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ متنفر بھی ہو رہے ہیں کہ یہ کیا تم لوگوں نے تماشا لگایا۔ جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے مذہب سے باہر نہیں نکلتے۔ یا تو ان کو وہ جو شہرت ملی ہوئی ہے اس کا خوف ہے چلی نہ جائے، جو لوگوں میں عزت ملی ہوئی ہے اس کا خوف ہے کہ وہ نہ چلا جائے، معاشرے کی مخالفت کا خوف ہے، گھرانے کی مخالفت کا خوف ہے۔ ان تمام کو پیش نظر رکھ کے پھر اپنی ذات کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے اسی معاشرے سے ہمارے خاندانوں کو باہر نکال کر آج اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، ہمیں خاندان اللہ نے نیک عطا کر دی۔ اور یہ بزرگوں کی محنت ہے، مجاہدین کی، شہداء کی یہ محنت ہے، کاوشیں ہیں کہ انہوں نے وہ سب کچھ برداشت کر دیا، اور آنے والی نسلیں یعنی ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانیاں پیدا فرما دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون،
خدا کی قسم اللہ ضرور تم سے پوچھے گا جو تم جھوٹی باتیں گڑھ رہے ہو کہ یہ بھی خدا ہے، یہ بھی ماتا ہے، یہ بھی دیو ہے، اس کی بھی عبادت کرو، اس کی بھی پوجا کرو۔ خدا کی قسم اللہ ضرور تم سے پوچھے گا۔ پھر ایک اور بات مکے کے تناظر میں ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ یہ مکے کے لوگ اتنے کم عقل تھے جو اس وقت بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اتنے کم عقل تھے، کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں مانتے تھے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ مانتے تھے جو پسند کرتے تھے، یعنی لڑکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کتنی غلط بات کر رہے ہو، تمہیں تو بیٹیاں پسند نہیں، اپنے لیے تو لڑکے پسند کرو، اور اللہ کے لیے بیٹیاں، جبکہ اللہ کو نہ بیٹے کی ضرورت نہ بیٹی کی ضرورت، اللہ تو دونوں سے پاک ہے۔ لیکن تمہاری کم ظرفی تو دیکھو کہ تم نے معبود برحق کو کس درجے پہ لا کے کھڑا کر رکھا ہے۔ اور اس وقت یہ کیفیت تھی، کہا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب کسی کو یہ خوشخبری سنائی جاتی یا خبر دی جاتی کہ بھئی تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، پورے دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا تھا اور پورے دن وہ غمزدہ ہو کر گزارا کرتا تھا اور سوچتا تھا يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ من سوء ما بشر بی، اور اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپاتا رہتا تھا اور سوچتا تھا ایمسکہ علی ہون، کہ ذلت کے ساتھ اسے رکھ لوں، ام یدسہ فی التراب، یا جا کر اسے مٹی میں گاڑ کے آ جاؤ۔ الا ساء ما یحکمون، کتنا ہی برا وہ فیصلہ کرتے تھے۔ یہ اسلام ہے جس نے بہن، بیٹی، ماں کی عزت ان کو ایک اللہ کی مخلوق اور ایک عام فرد کے برابر درجہ دیا۔ قرآن نے یہاں تک کہا کہ مرد ہو یا عورت، انسانی جان کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ تمہیں ایک نفس حضرت آدم سے بنایا ہے، یہ تمہارے مرد اور عورت کی تفریق یہ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کے لیے بنائی ہے، ورنہ وہ بھی اتنے ہی درجے کی حقدار ہے جتنے تم حقدار، اس کا لیول اتنا ہی ہے۔ اب کسی کے ذہن میں آئے نہیں جی اس کا تو حصہ آدھا ہے تو عورت مرد کے مقابلے میں آدھا، آپ سمجھتے ایسے ہیں لیکن شریعت نے اس کا حق زیادہ رکھا ہے۔ کیسے؟ کہ ماں کو اگر اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی وراثت میں آدھا حصہ ہے تو اسے اور بہت سارے حصے دے رکھیں اس کے شوہر کی طرف سے، اس کے بیٹوں کی طرف سے، اس کے بھائیوں کی طرف سے، اس کا مل ملا کر ایک سے بھی زیادہ ہی حصہ بنتا ہے۔ اس کو اللہ نے عزت دی ہے، اسے ماں کا درجہ دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اس کی خدمت کرو۔ ایک شخص جہاد کے لیے آیا کہ میں جہاد کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو کہ اسی میں تمہارے لیے جہاد ہے۔ صحابہ نے عرض کی مجھ پہ ماں باپ میں سے کس کا پہلے حق ہے؟ فرمایا ماں کا ہے، پھر فرمایا ماں کا ہے، پھر فرمایا ماں کا ہے، پھر کہا والد کا۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے وہ درجات ارشاد فرمائے۔ کچھ احادیث طیبہ بیٹیوں کی کفالت اور ان کی پرورش کے حوالے سے جو اسلام نے اس زمانے میں جب کہ لوگ درگور کر رہے تھے کیا پیش فرمائیں۔ حدیث شریف میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے یہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں اے گھر والو السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو،
اور اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک کمزور لڑکی کمزور عورت سے پیدا ہوئی، جو اس کی کفالت کرے گا اس کی قیامت تک مدد کی جائے گی۔ حضرت سیدہ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس سوائے کھجور کی اور کوئی چیز نہ تھی، میں نے وہ کھجور اس کو دے دی۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ان ٹکڑوں کو اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ پھر وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں چلی گئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ان بیٹیوں میں سے کسی کی پرورش کرنے میں مبتلا کیا گیا اور اس نے اس کی اچھی طرح پرورش کی، وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب ہو جائیں گی۔ یعنی اگر وہ کسی وجہ سے دوزخ کی سزا کا حقدار بنتا بھی ہے تو بیٹیوں کی اچھی کفالت کی وجہ سے وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہو جائیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ دونوں بالغ ہو گئیں، آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ بیٹیوں کی کفالت میں آپ علیہ السلام اپنے قرب کا ارشاد فرما رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں کہ کل قیامت میں اور وہ ایک ساتھ ہوں گے۔ ارشاد فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، ان کو کھلائے پلائے، ان کو اپنی کمائی سے کپڑے پہنائے، تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جس شخص کی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کی 1 بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے، اس کو تعلیم دے، اچھی تعلیم دے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دیں ان نعمتوں میں سے اسے بھی دے، تو اس کی وہ بیٹی دوزخ کی آگ سے ستر اور حجاب ہوگی۔ آج بیٹوں کو ترجیح دینے کا ایک ماحول بعض لوگوں میں ہے کہ وہ بیٹے کو اچھا سمجھتے ہیں، بیٹی کو کل کو بیٹا کما کے دے گا۔ آج کا زمانہ تو مزید چال چل گیا، بیٹا اپنی شادی کے بعد ایسا رفو چکر ہوتا ہے کہ ابا انتظار ہی کرتا رہے، اس کو دیکھنے تک بھی نہیں آتا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انفرادی سطح پہ لے کے چلے گئے، لیکن جو بیٹیاں ہیں ان کے دلوں میں اپنے ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، کسک ہوتی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ان کا خیال کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زوجاؤں کو اپنے ماں باپ کی خدمت سے نہ روکیں۔ جس طرح ایک لڑکے پر اپنے ماں باپ کی خدمت فرض ہے، اسی طرح اس بیٹی پر بھی اپنے ماں باپ کی خدمت فرض ہے، یاد رکھیے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ صرف لڑکے پر خدمت لازم ہے، لڑکی پر نہیں۔ دونوں برابر اولاد ہیں، دونوں کے حق ماں باپ پر تھے اور دونوں پر خدمت ماں باپ کی لازم ہے۔ شوہروں کو اپنے دل کشادہ رکھنے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اسے خدمت کی ضرورت ہے، خدمت کے لیے اسے موقع فراہم کریں کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اسی طرح یہ اولاد بھی چاہتی ہے کہ اپنی ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے لیے بھی وہ خدمت جنت کا ذریعہ ہے۔ آج یہ زوجائیں، یہ خواتین جب ان کی خدمت کریں گی تو ان کو دیکھ کر ان کی اولاد بھی یہ ذہن بنے گا ان کا کہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ، فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔